صحابہ کی تعلیم پہ قربان جائیے، ان کی زندگی کے طرز عمل پہ قربان جائیے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وہ فتنہ کیسے ہوگا، وہ کب آئے گا، کتنے دن رہے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ فرمایا وما مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور آپ کے منہ سے نکلا ہے فتنہ آئے گا تو آ کے رہے گا، کوئی اس فتنے کو نہیں روک سکتا، بس اتنا کرم فرما دیجئے اگر وہ ہماری زندگی میں فتنہ آ جائے، ہم اس زمانے میں موجود رہیں تو ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اس فتنے سے کیسے نکل سکتے ہیں، بس یہ بتا دیجئے حضور۔ کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں۔ ہم تو دین کو صرف نالج کے لیے حاصل کر رہے ہیں، عمل کے لیے حاصل نہیں کر رہے، اور وہ بھی نالج اپنے فائدے کی ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے جی یہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور مفتی صاحب نے کہہ دیا ناجائز ہے، تو آپ اس کے جائز کے طریقے نکالنے کی کوشش کریں گے، جی اگر ایسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا، اگر ویسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر بیچارہ مولوی بیزار ہو کر تھک کر کہے گا جا بھائی جو چاہے وہ کر لے۔ ہم نے تو قرآن کو اے فار ایپل بی فار بیٹ اتنا بھی مقام نہیں دیا ہے۔ آپ غور کریں، جب ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہے اے فار ایپل بی فار بال، تو فوراً اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے، اے فار ایپل، ایپل یعنی سیب، بی فار بال، بال یعنی گیند۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر صرف اے فار ایپل بی فار بال سی فار کیٹ کریں گے اور مطلب نہیں سمجھائیں گے تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہم ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر پڑھتے رہے، لیکن ایک لفظ کو بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم اس فتنے سے کیسے نکل سکتے ہیں، بس یہ بتا دیجئے حضور۔ کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں۔ ہم تو دین کو صرف نالج کے لیے حاصل کر رہے ہیں، عمل کے لیے حاصل نہیں کر رہے، اور وہ بھی نالج اپنے فائدے کی ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے جی یہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور مفتی صاحب نے کہہ دیا ناجائز ہے، تو آپ اس کے جائز کے طریقے نکالنے کی کوشش کریں گے، جی اگر ایسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا، اگر ویسا کریں گے تو ہو جائے گا کیا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر بیچارہ مولوی بیزار ہو کر تھک کر کہے گا جا بھائی جو چاہے وہ کر لے۔ یہی صورتحال ہماری ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی، وہ نالج عمل کے لیے حاصل کرتے تھے، علم تھوڑا حاصل کرتے تھے، اس پر عمل کا جذبہ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور کرم فرما دیں، بتا دیں اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضور اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو، اس فتنے کا بچنے کا راستہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو تم پکڑ لو گے اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کیا آج وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے اس فتنے سے بچنے کا راستہ۔ حضور پھر فرما رہے ہیں وہ کتاب ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں فیہ خبر ما بینکم، اس میں خبریں ہیں جو تمہارے درمیان چل رہی ہے، وہ خبر وہ نبأ ما بعدکم، جو تمہارے بعد آنے والی چیزیں ہیں اس کی بھی اس میں خبریں ہیں، وہ حکم ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان چل رہا ہے اس کا سارا فیصلہ اس کے اندر ہے، ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں هو الفصل لیس بالحزل، یہ اللہ کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ فیصلہ کرنے کی کتاب ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے امت میں جو اس کتاب کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنائیں گے، اس سے ہنسی مذاق کے لیے استعمال کریں گے، کوئی قسم کھانے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی کچھ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی صرف بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے استعمال کرے گا، کوئی صرف برکت کے لیے استعمال کرے گا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں ہوا فصل، یہ اللہ کا فیصلہ حاصل کرنے کی کتاب ہے، لیس بالحزل، یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین وذکر الحکیم وہوا صراط المستقیم، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو جس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے۔ وہ حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، اور یہ اس حکیم کا ذکر ہے، وہ صراط المستقیم، اور صراط مستقیم تلاش کرنے والوں جان لو اگر صراط مستقیم چاہیے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ صراط المستقیم۔ پھر آگے فرماتے ہیں هو الذی من ترک من جبار قسمہ اللہ،
جو اس کتاب کو ہر دھڑمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو حضور فرماتے ہیں قسمہ اللہ اس کو پیس کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ، اور جو کوئی اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا، حضور فرماتے ہیں أَضَلَّهُ اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، اور جو اسے چھوڑ کر فیصلہ کرے گا، اپنے من سے فیصلہ کرے گا، وہ ظلم کرے گا۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کرے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا۔ وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، اور جو اس کتاب کو سامنے رکھ کر بات کرے گا وہی سچ بولنے والا ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو لوگوں کو اس قرآن کے راستے کی طرف بلائے گا حقیقت میں وہی سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لے جائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کہ جس کو ہم نے بس تبرک کے لیے سمجھ لیا ہے، تبرک کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے، قرآن مجید کو جب اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے امام جعفر صادق جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، وہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے ایک دعا کرتے تھے جو دعا سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے، کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ہم نے تو بس یہ سن رکھا ہے کہ امام جعفر صادق کی بس کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن ذرا انہوں نے قرآن سے وابستگی کا امت کو کس طرح پیغام دیا ہے ذرا سنیے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ یہ تیری کتاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کتاب تو نے نازل کی ہے اپنے نبی، اپنے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کتابک الناطق علی لسان رسولک، اور یہ کتاب بولی جاتی ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، ان کے زبان مبارک سے یہ کتاب بولی جاتی ہے۔ فیہ حکمک و شرائع دینک، اور اس کتاب میں تیرا حکم ہے، ایسی کہانی قصہ کہانی نہیں ہے، اس کتاب میں تیرا حکم ہے اور تیرے دین کی شریعت کے احکام ہیں۔ وَأَنزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ، جس کو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُ هُدًى مِنْكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، اور تو نے اس کتاب کو ایک رہنمائی بنایا ہے، ایک وعدہ بنایا ہے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان۔ ذرا جملہ سنیے وَجَعَلْتَهُ عہدن ان کا الى خلقی کا، جس کتاب کو تو نے عہد بنایا ہے، وعدہ، کانٹریکٹ بنایا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان۔ لیکن یہ کانٹریکٹ ہمارے سامنے ہے، کبھی ہم نے کھول کے اس کو نہیں پڑھا کہ اللہ نے بندوں سے کیا کانٹریکٹ کیا ہے، اور بس یہ بات مشہور ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس پڑھو، تبرک حاصل کرو، اس کا فائدہ حاصل کرو، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب سمجھ میں نہیں آ سکتا تو اللہ نے یہ نازل کیوں کیا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور اس کو کانٹریکٹ کیوں بنایا ہے؟ کانٹریکٹ بنایا ہی جاتا ہے تاکہ سامنے والوں کو سمجھ میں آئے، اس میں کیا لکھا ہے بندوں کو سمجھ میں آئے، اس کے لیے بندہ کوشش کرے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعلتہو، اس کتاب کو تو نے عہد بنایا ہے، وعدہ بنایا ہے، من کا الی خلقی کا، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وحبل المتین فیہا بینکا و بین عبادکا، اور یہ ایک مضبوط رسی ہے تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان، دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد اب دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے سامنے والے کی پہلے تعریف کی جائے، تو ابھی تک یہ جو جملے تھے وہ تعریف کے جملے تھے، اب دعا شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، اے اللہ میں تیرے اس عہد کو کھولتا ہوں اور میں اس کو پڑھنے کے لیے اپنے سامنے کو رکھتا ہوں۔ فرما رہے ہیں وہ نشرت، میں کھولتا ہوں، عہدک و کتابک، تیرے وعدے کو کھولتا ہوں اور تیری کتاب کو کھولتا ہوں۔ اللہم فاجعل نظری الیہ فیہ عبادہ، اے اللہ اس کتاب کو دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے۔ بس ہم یہی رک گئے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن
امام جعفر صادق اسی بات پہ نہیں رکتے, وہ فرماتے ہیں اللہم اجعل نظری فیہ عبادہ, مولا اس کی طرف دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے. آگے فرماتے ہیں وقراءتی تفکرن, اور اس کی عبارت میں تفکر کرنے کی, غور و فکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. صرف دیکھ کر کے نہ رکھوں میں. دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مولا علی جنگ کے لیے نکلے اور عاشق بیٹھ کر کہے جی ہم تو بس آپ کو دیکھتے ہیں, حضور نے فرمایا ہے آپ کو دیکھنا عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اپنا گھر بار دین کی بقا کے لیے لٹاتے ہیں. ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم تو صرف دیکھنے والے لوگ ہیں, اس سے کچھ ملنے والا ہے؟ دیکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے, جو وہ کر رہا ہے, ہم بھی وہ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ اصل دیکھنے کا مقصد ہے. تو فرمایا کہ اس قرآن میں مجھے فکر کرنے والا بنا دے, وہ فکر اتبارا, اور اس میں فکر کر کے اس سے عبرت لینے والا بنا دے. صرف فکر کر کے, غور کر کے, اس میں جو ہے تھیسس لکھ کر کے, قرآن پر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ کر کے کتاب میں بند کر کے رکھنے والا نہ بنا. جو بھی میں پڑھوں, جو بھی غور و فکر کروں, اس کو میرے لیے عبرت بنا دے. وہ فکر اقتبارا, اس میں مجھے عبرت لینے والا بنا دے. آگے فرماتے ہیں وجعلنی ممن یعزو بیانی مواعظک فی, اور اس میں جو بھی تیرے بیان ہیں, نصیحتیں ہیں, اس سے مجھے نصیحت حاصل کرنے والا بنا, اس سے نصیحت مجھے لینے والا تو بنا. اس کے بعد فرماتے ہیں وجتنب معصیک, اور جو تیرے منع کی ہوئی چیزیں ہیں جب وہ میں پڑھوں تو اس سے مجھے بچنے والا بنا. یہ نہیں کہ شراب پینا حرام ہے پڑھوں, چوری کرنا منع ہے وہ پڑھوں, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ان کو اف نہ کہنا, یہ پڑھوں, اس کے بعد ایک کان سے سنوں اور ایک کان سے نکال دوں. ایسا نہیں. جو بھی پڑھوں اس پر عبرت اس سے حاصل کرنے والا بنا, اور جب عبرت مل جائے تو اس پر عمل کرنے والا مجھے بنا. اس کے بعد فرمایا ولا تتبع عند قراءتی کتابک علی قلبی وعلی سمعی, اور مجھے ہرگز تیرے قرآن کو پڑھتے وقت میرے دل پر اور میرے کانوں پر مہر نہ مار دینا. ایسا نہ ہو جیسا تو نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ رب العزت نے بہت سے قرآن پڑھنے والوں کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر مار دی ہے. ایسا مت بنانا کہ میں ساری زندگی 100 قرآن ختم کرتا رہوں لیکن قرآن سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو, اس سے میں کوئی عبرت نہ لے سکوں. مجھے ایسا نہ بنانا. تو فرمایا ولا تجعل, مولا مجھے کبھی نہ بنانا کہ میرے دل پر اور میرے کان پر جو ہے کیا کہتے ہیں مہر لگ گئی ہو. ولا تجعل علی بصری غشاوہ, اور میرے آنکھوں پر کبھی پردہ نہ ڈال دینا. اب جو بڑی کلائمیکس دعا ہے وہ آگے اس کے جملے آ رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تجعل قراءتی قراءتا لا تدبر فیہا, اے اللہ مجھے ایسی قراءت کرنے والا مت بنا جس قراءت میں غور و فکر نہ ہو, تدبر نہ ہو. مجھے ایسا قرآن پڑھنے والا مت بنا. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. اور آج ہماری میجورٹی کیا ہے آپ غور کر کے دیکھیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ذرا بھی قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں, اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے تو قرآن کو اے فور ایپل بی فور بیٹ ہوتا بھی مقام نہیں دیا ہے. آپ غور کریں, جب ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہے اے فور ایپل بی فور بال, تو فوراً اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے. اے فور ایپل, ایپل یعنی سیب, بی فور بال, بال یعنی گیند. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر صرف اے فور ایپل بی فور بال سی فور کیٹ کریں گے اور مطلب نہیں سمجھائیں گے تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر پڑھتے رہے, لیکن ایک لفظ کو بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. یعنی جتنی اہمیت ہماری زندگی میں, ہماری اولاد کی زندگی میں, ہماری اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اے فور ایپل بی فور بیٹ کی ہے, اتنی بھی اہمیت ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں دی ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولا تجعل قراءتی قراءتا لا تدبر فیہا, مجھے ایسا قراءت کرنے والا مت بنا کہ جس کا قرآن میں کوئی غور و فکر نہ ہو, مجھے ایسا تلاوت کرنے والا مت بنا. آگے فرماتے ہیں بل اجعلنی تتبر آیاتہ و احکامہ,
بلکہ مجھے ایسا قرآن پڑھنے والا بنا کہ تیرے احکام کو اور تیری آیتوں کو میں سمجھ سکوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکوں. ایسا قرآن پڑھنے والا مجھے بنا. آگے فرماتے ہیں وآخذاً بشرائع دینی کا, اور تیری شریعت پر میں عمل کرنے والا بن سکوں, ایسا بنا. ولا تجعل نظری فیہ غفلہ, اور مجھے غفلت سے قرآن کو دیکھنے والا مت بنا. پہلے کیا فرمایا تھا کہ اللہم اجعل نظری فیہ عبادہ, اے اللہ قرآن کو دیکھنا میرے لیے عبادت بنا دے. اب کیا فرما رہے ہیں ولا تجعل نظری فیہ غفلہ, مجھے قرآن کو دیکھ کر غفلت کرنے والا مت بنا. بہت سے لوگ ہیں, میرا بیان ہی آپ لوگ سن رہے ہیں, چہرہ میری طرف ہے, اگر باہر جا کر پوچھا جائے کس موضوع پہ بیان ہوا, ساری دیر تک کان میری طرف تھا, دل میری طرف نہیں تھا, نظریں میری طرف تھی اور دھیان خیال دل میری طرف نہیں تھا. تو امام جعفر صادق وہی فرما رہے ہیں ساری زندگی میں قرآن کو دیکھتا رہوں, پڑھتا رہوں, لیکن غفلت کرتا رہوں تو مجھے غفلت کرنے والا ہرگز مت بنانا. فرمایا ولا تجعل نظری فیہ غفلہ, مجھے غفلت کرنے والا کبھی مت بنانا. ولا قراءتی حضرا, اور قرآن سے مذاق کرنے والا اور اسے عبرت حاصل کرنے والا نہ حاصل کرنے والا مجھے نہیں بنانا. انکا انت الرؤوف الرحیم, اے اللہ تو بڑا رؤوف ہے, بڑا رحیم ہے. یہ امام جعفر صادق قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. لیکن کبھی ان چیزوں کو سنا ہم نے, کبھی ان باتوں کو جاننے کی کوشش کی کہ قرآن پڑھنے کا کوئی حق ہے, اسے سمجھنے کا ایک تقاضا ہے, اس پر عمل کی ایک ضرورت ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو صرف کسی کو توشے کے لیے رکھ لیا ہے, کسی کو کنڈے کے لیے رکھ لیا ہے, کسی کو اور نیاز کے لیے رکھ لیا ہے. ہمارے بزرگوں نے جن کی ہم نیاز کر رہے ہیں ان کی اپنی یہ تعلیم ہے, لیکن ہمارے منہ سے یہ باتیں نہیں نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ فاتحہ کرو بولیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا, اور جب کہیں گے قرآن پڑھو تو اس میں ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. شیطان یاد رکھیے کبھی سینگ لگا کر, دم لگا کر, دانت بڑے کر کر نہیں آتا. وہ جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی کی شکل میں آتا ہے, گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے, دین کا چولا اوڑھتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے. اگر واقعی اپنے آپ کو پھر دین کی بہاروں سے مستفیض کرنا چاہتے ہیں, عزتوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں, اس کے بعد قرآن کو سمجھانے والے جو لوگ ہیں ان سے جوڑیں. پہلے قرآن کو سمجھانے والوں کو جوڑیں گے, قرآن کو بعد میں پکڑیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلے ڈاکومنٹس آنا چاہیے, اس کے بعد لانے والے کی یقین ہوگی کہ واقعی یہ کمپنی سے آیا ہے کہ نہیں آیا, کمپنی سے آیا ہے کہ نہیں. آفیسر یہ کب پتا چلے گا؟ جب ڈاکومنٹس آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, اور ڈائریکٹ ڈاکومنٹس والے کو آپ پکڑیں گے, اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والوں سے جو قرآن کا راستہ بتانے والے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ذلت و رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.